ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وکی لیکس کے انکشافات اور آنے والے دنوں کی کہانی یا پچھلے دنوں کی کہانی ہوگی. ضیاء الدین صاحب، پاسٹ ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں فیلڈ کو کرنے کی، ملٹری بغاوت کرنے کی بہت ساری مثالیں سامنے آتی ہیں، اور اگر ایک سٹنگ آرمی چیف یہ کہے کہ میں یہ کنسیڈر کر رہا ہوں کہ آئی ول آسک پریزیڈنٹ زرداری ٹو ریزائن اف دا سچویشن ڈیٹیوریٹس، یہ اسی طرح کی سوچ کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، بغاوت کے زمرے میں تو آتا ہے؟ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن فیل دو فیل ہوئے تھے. ایک تو گل حسن کا فیل ہوا تھا، ہی واز اباؤٹ ٹو ٹیک اوور، تو بھٹو صاحب نے اس کو خود ہی نکال دیا. دوسرا آصف نواز واز اباؤٹ ٹو ٹیک اوور، لیکن ہی ڈائیڈ وتھ ہز بوٹس آن. یہ والا کیس، اس کیس میں کیانی صاحب کے کیس میں میرا یہ خیال ہے کہ مینی پیپل پرہیپس وڈ ناٹ اگری وتھ می. زرداری صاحب ٹرن آؤٹ ٹو بی اے مور اسٹاؤٹ پولیٹیشین. میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ریسٹور کر دیتے چیف جسٹس کو پہلے دن، اور یو وڈ ہیو بین تھرون آؤٹ ود ان اے ویک. انہوں نے سب سے پہلے اس کو ڈیلے کیا 1 سال تک کے لیے، اور اپنی پارٹی کو کنسالیڈیٹ کیا، اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کیا، پریزیڈنٹ بن گئے. اور اس کے بعد سے جو ہے نا ایک سچویشن پہ ہی واز ریسٹورڈ. آپ دیکھیں گے جس دن سے چیف جسٹس ریسٹور ہوئے، دا میڈیا، دا جوڈیشری اینڈ آف کورس دا آرمی فرام بیہائنڈ ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف مسٹر زرداری. بڑا سب کو پتہ چل رہا تھا کہ بھی ہر روز ٹاک شوز میں، ٹیلی ویژن. وجہ کیا ہے ضیاء صاحب؟ زرداری صاحب سے ہیٹریٹ کی وجہ کیا ہے؟ پتہ یعنی بہت سی ہیں، کیونکہ زرداری صاحب از ون آف دوز کیریکٹرز، وہ جو یا تو وہ بڑے اچھے دوست بناتے ہیں یا دشمن بناتے ہیں. Perhaps this is one reason, and there is another reason کہ People's Party as such, party, a liberal party which does not agree with the military's agenda, which always tried to have some kind of arrangement with India کہ بھئی کوئی لڑائی وڑائی نہ ہو. اور پھر پورے پاکستان میں بھی جو ہے نا سوشل ایشوز کو زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا، غریبوں کے متعلق بات کی، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ پہ. تو یہ فوج کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی، کیونکہ زیادہ تر بجٹ جو ہے نا خود استعمال کرتے ہیں وہ. اور آپ کے خیال میں جو آنے والے دنوں کی کہانی ہے وہ پچھلے دنوں کی کہانی کی طرح چلتی رہے گی؟ آئی ہوپ ناٹ، بیکاز کیری لوگر بل جو ہے نا یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے ان دا وے آف اے ٹیک اوور. کیونکہ ہلری کلنٹن ہیز ٹو سرٹیفائی ایوری ایئر کہ دا پاکستانی آرمی ہیز ریمینڈ بیک ان دا بیرکس دس ایئر، سو وی کین گیو دیم دا ایڈ. کلاسر صاحب، جنرل لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور جنرل کیانی، جن کے وکی لیکس کے انکشافات آئے اور صدر زرداری کے بارے میں آبزرویشنز، اور انہیں صدر زرداری اور پرائم منسٹر گیلانی نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی، آپ کی اس پہ کیا آبزرویشن ہے؟ یہ بڑھیا، یہ ارشد میرے لیے تھوڑی سی اس میں کنٹراڈکشن ہے کہ اگر یہ سمجھتے تھے جنرل کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب، جیسے وکی لیک سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بہت برے ہیں، کرپٹ ہیں، یا حکومت اس قابل نہیں ہے، زرداری صاحب کو نکال دیا جائے، ایگزائل کر دیا جائے، یا ان سے ریزائن لے لیا جائے، یا ایون حکومت کے بارے میں تھے، تو پھر آپ ایک کرپٹ صدر سے یا ایک کرپٹ صدر کی پارٹی سے پھر آپ کو میرا خیال ہے ایک ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. ایک آنریبل جنرل کی طرح آپ نے 3 سال سرو کیے، ایک نئے جنرل کو آ کے ٹیک اوور کرے. اور ایک اچھے جنرل کی میرا خیال ہے، یا ایک اچھے اس کے ایڈیٹر کی یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے جاتے ہوئے پیچھے کوئی ایک اچھا آپ ایک ریپلیسمنٹ چھوڑ کے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال بعد آرمی چیف گیا تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ایک اور کوئی جنرل ہی نہیں ہے، یا ایک اچھا ایڈیٹر چلا گیا تو پتہ چلا کہ پیچھے کوئی بندے ہی نہیں ہے جو ریپلیس کر سکے. سو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ان کو ایسی کرپٹ سو کارڈ جو ان کی پرسپشن تھی ان سے لینی چاہیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے لیے اچھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، آپ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، باقی چیزیں جن پہ آپ کی آبزرویشن ہے، ریزرویشن ہے، تو آپ ان کو برا سمجھتے ہیں. اور جتنا میں ان سائڈ تھوڑا سا جانتا ہوں ان پولیٹیکل کو لیڈرز کے ساتھ جن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے کامنٹس ملٹری کے بارے میں نہیں دیے. مطلب میری گیلانی صاحب سے کئی دفعہ اس طرح کی بات چیت بھی ہوتی ہے، ہمیشہ انہوں نے جو کوشش کی، مطلب ایک ہوتا ہے نا آف دا ریکارڈ بھی بات آپ کر دیتے ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح ملٹری کے بارے میں کوئی ایک لوز کامنٹ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے. مجھے خیال ہے آج یہ گیلانی صاحب بیٹھے اس بات پہ رو رہے ہوں گے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ فوج تو میرے ساتھ ہے. یہ ان کا ایک بڑا ایک نا کہ کامن سی بات تھی، جو بھی ملتا تھا کہ آرمی میرے ساتھ ہے جی، آرمی کے ساتھ ہی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں.
اور پتہ یہ چلا وکی لیز کے ذریعے تعلقات تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ اعتماد ہی حکمران نہیں نہیں کرتے، مانتے، پسند ہی وہ نہیں تو آپ کو کرتے۔ ایک ویلڈ ایک پولیٹیکل وہ آپ کو پریمس علی نہیں چشتی، مانتے۔ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، بڑی جلدی سے مجھے بتائیے گا کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ افغانستان میں جو جنرل ضیاء کا کانسیپٹ تھا، کیا ابھی بھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اس کانسیپٹ سے پیار ہے؟ بالکل ہے، اب تو اسٹریٹجک ڈیپتھ 2.0 ہم لوگ کہتے ہیں، جو کہ اب ری اپلائی کر رہے ہیں افغانستان میں، اور جس کا بیک کلیش پھر آئے گا، ہمارے یہاں سیکریٹیرینزم بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے۔ تو بالکل، ضیاء الدین صاحب، never علی learn۔ چشتی اور رؤف کلاس صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، وکی لیکس انکشافات سے ابھی تک تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ کہانیاں مزید سامنے آئیں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، شاید پچھلے دنوں کی کہانی، پچھلے دور کی کہانیاں دوبارہ سے دہرائی جائیں۔ چہرے بدل جاتے ہیں، مائنڈ سیٹ وہی رہتا ہے، لیکن جیسے ضیاء صاحب نے کہا کہ کیری لیوگر بل، اس کے تحت جو کنڈیشنلٹیز ہیں، شاید اس سے کچھ تبدیلی آئے۔ آپ ہمیں اپنا ناظرین فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔